ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا یا باپ سارے قریب اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم جنید آصف مصطفی صاحب ناظم حلقات درود و فکر منہاج القرآن، محترم ثاقب اعظم صاحب اور محترم مدثر اعجاز صاحب کے دادا جان اور جناب محترم حاجی اعجاز احمد صاحب، محترم محمد اعظم صاحب اور محترم حاجی محمد آصف صاحب کے والد محترم گل محمد مغل صاحب مرحوم، آپ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کے تصدق سے مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کی بزم میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، جمیع سادات کرام اور بالخصوص جناب محترم پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب، سرپرست سنی علماء کونسل اور جمیع علماء اور مشائخ، رب کائنات سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس بزم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دین اسلام کا حقیقی تصور۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب سامعین غور کریں کہ رب کائنات یہاں خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ خطاب کن سے کرتا ہے؟ ایمان والوں سے، اور ایمان والوں کو فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب سب سے پہلے تو غور کریں کہ ایمان والے کون ہیں جنہیں رب کائنات یہ خطاب کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں
کم و بیش 99 مقامات پر اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ کلمات قرآن مجید میں کم و بیش 99 بار آئے. اور جب بھی ہم ان کلمات کو تلاوت کرتے ہیں یا سماع کرتے ہیں، ہمارا ذہن پیچھے پلٹ کے جاتا ہے کچھ اور شخصیات کی طرف، اور ہم سمجھتے شاید وہ کچھ اور ہیں اور وہ کوئی اور ہیں جن سے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو. لیکن سامعین اگر غور کریں اور لطافت کے ساتھ ان کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو رب کائنات آپ سے اور مجھ سے خطاب کر رہا ہے. ہم سارے جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. تو سامعین اگر ہم ایمان والے ہیں اور الحمدللہ ہمیں تاجدار کائنات کی غلامی نصیب ہو گئی، ہمیں حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا، تو جب ہم ایمان والے ہیں تو سامعین ان آیات بینات کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے یوں تصور کیا کرے کہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. مالک کائنات کن سے خطاب کر رہا ہے؟ ہم سے خطاب کر رہا ہے. تو سامعین جب یہ سوچ آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کلمات اور اس کلمہ کے مخاطب ہم ہیں، جب ہم نے اس تصور کو لے لیا تو اب آگے اللہ کے حکم کو پانے کے لیے ذہن تیار ہو جائے گا، اللہ کے حکم کو لینے کے لیے دل تیار ہو جائے گا. تو ہم سارے ایمان والے ہیں. رب کائنات ہم سے خطاب کرتا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو، اے محبوب کی غلامی کا پٹھا گلے میں ڈالنے والو، اے میرے مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والو، صرف کلمہ نہیں، اس سے آگے بڑھو اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سامعین ذہن سوال کرے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اور اللہ ہمیں کیوں فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ کیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی انسان اور مسلمان اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا؟ تو سامعین آئیے اپنی زندگیوں کا مطالعہ خود کریں، اپنے معاشرے کو خود اپنی نگاہ سے دیکھیں. ہم ظاہراً کلمہ پڑھ کے تاجدار کائنات کی غلامی میں آ گئے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاجدار کائنات کی شریعت کے تابع ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو صبح و شام تاجدار کائنات کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر اپنی زندگیوں پہ نگاہ دوڑائیں تو سوائے شرمندگی سے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ایک طرف دعوی غلامی مصطفیٰ بھی ہے اور ایک طرف نعرہ عشق مصطفیٰ بھی ہے. دوسری طرف اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، اپنے گھر بار کو دیکھیں. ہماری خوشیوں کے مواقع بالخصوص تاجدار کائنات کی شریعت کے تابع نظر نہیں آتے، اور بالخصوص اپنے اس ضلع کے احوال کو ہم دیکھتے ہیں. ہر روز شادی کے مواقع پر ہم افراط و تفریط کی طرف جا چکے ہیں. بے حیائی اس معاشرے میں عام ہو گئی، عریانی اس معاشرے میں عام ہو گئی، اور شادی بیاہ کے نام پر غیر شرعی رسومات ہمارے گھروں میں یوں داخل ہو گئی کہ اگر کوئی ان سے روکنے کی بات کرے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو مالک کائنات مجھے تو لگتا ہے ہمیں دیکھتے ہوئے فرما رہا ہے اے کلمہ پڑھ لینے والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کو صرف اپنی طبیعت کے مطابق قبول نہ کرو، شریعت مصطفیٰ کو کلیتاً قبول کرو. غمی کا موقع ہو تب بھی اتباع شریعت مصطفیٰ ہو، خوشی کا موقع ہو تب بھی اتباع سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو.
تو مالک کائنات ہمیں دین اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اب سامعین ذہن سوال کرے گا کہ یہ دین اسلام ہے کیا؟ جس دین کے بارے میں مالک کائنات قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دین جو اللہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے، یہی دین اسلام، یہی دین حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آئیے اب غور کریں کہ یہ دین اسلام کیا ہے۔ سامعین اگر دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ائمہ نے، متقدمین نے تعلیمات دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ پہلا حصہ ایمانیات کہلاتا ہے، ایمانیات۔ دوسرا حصہ عبادات کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ معاملات کہلاتا ہے۔ ایمانیات جس کو عقائد کہتے ہیں، یہ دین اسلام کی اساس ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یا دین اسلام کی جڑ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادات اور اس کے حسن معاملات کا اجر اسے نصیب ہو جائے، اور اس کی عبادات کا ثواب اسے نصیب ہو جائے، تو اجر اور ثواب اسی کو ملے گا جس کا ایمانیات کا چیپٹر مکمل ہوگا۔ اور ایمانیات میں کیا ہے؟ جو ایمان کی صفات بچپن سے آپ پڑھتے آئے ہیں، آمنت باللہ، آگے بولیں گے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ، آگے پڑھتے جائیں، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو سامعین یہ سارے کا سارا جو حصہ ہے یہ ایمانیات ہے۔ اگر اس پورے چیپٹر میں کسی ایک مقام پر بھی جھول آ گئی تو ایمان کامل نہ رہا۔ تو جس کا ایمان کا حصہ مکمل ہے اسی کو عبادات اور حسن معاملات کا اجر ملے گا۔ یہ اساس اور بنیاد بن گئی۔ اس سے اوپر دیکھیں گے تو 2 حصے ہیں، ایک حصے کو عبادات کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو حسن معاملات کہتے ہیں۔ عبادات حقوق اللہ ہیں اور معاملات حقوق العباد ہیں۔ جب ایمان کا چیپٹر مکمل ہو گیا، ایمان کامل نصیب ہو گیا، اس کے بعد انسان پر 2 طرح کے حقوق لازم ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں ساری عبادات آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ، وہ ایمان کے چیپٹر میں بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہیں۔ اور حسن معاملات کو دیکھیں، جنہیں حقوق العباد کہا گیا، ان حقوق العباد کو جب دیکھا تو ہر انسان پر سب سے پہلے اس انسان کی اپنی جان کا حق ہے، پھر ہر انسان پر اس کے والدین کا حق ہے، پھر بیوی بچوں کا حق ہے، پھر جمیع اعزاء اور اقارب کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، جمیع رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، پھر انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے اندر پلنے والے آنے والے جانوروں کا حق ہے، جس گھر میں انسان رہتا ہے اس گھر میں اگر پودے اور درخت ہیں ان پودوں اور درختوں کا حق ہے، جس گھر میں انسان رہتا ہے پھر اس گھر کا بھی حق اس انسان پر ہے۔ اب یہ سارے کا سارا چیپٹر اس معاملات میں آئے گا۔ سامعین اب غور کریں کہ کیا اس طرح لطافت کے ساتھ اس سے پہلے الا ماشاءاللہ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ انسان پر کس کس شے کا حق اللہ کی طرف سے عائد ہے؟ اب تھوڑا سا اور
बारीकी के साथ गौर करें कि जब ईमानियात का हिस्सा मुकम्मल हुआ, ऊपर इबादात किसका हक हुए? अल्लाह का हक की इबादात, मुआमलात अल्लाह की मखलूक का हक है। अगर हम इसकी रेशो को देखें तो सामीन आप सुनकर हैरान होंगे कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अगर रेशो को देखा गया तो हर इंसान पर और हर मुसलमान पर अल्लाह की तरफ से सिर्फ 10% हुकूकुल्लाह हैं। कितने? 10% हुकूकुल्लाह हैं। और हर इंसान और हर मुसलमान पर रब्बे कायनात ने खुद 90% अपने मखलूक के हक रखे। तो सामीन आइए अब तवज्जो करें, हुकूकुल्लाह 10% हुए और हुकूकुल इबाद 90% हुए। अब मेरे नौजवान बेटे बैठे, समझदार और बाशऊर अहबाब बैठे, शायद जहन फौरन सवाल करे कि अल्लामा साहब ने क्या अजीब जुमला दे दिया कि मालिक कायनात के हुकूक सिर्फ 10%। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के हुकूक की रेशो ज्यादा होती, क्योंकि वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। तो सामीन मोहतरम, तकसीम जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये खुद मालिक कायनात की ही अता करदा है। आइए आज के इन 24 घंटों के सर्कल को सामने रख लें ताकि ये नुक्ता बारीकी के साथ समझ आ जाए। जो मौजूदा 24 घंटे गुजर रहे हैं, इन 24 घंटों में हर मुसलमान पे अल्लाह के हक कितने हैं? सिर्फ 5 वक्त की नमाज। क्या? 5 वक्त की नमाज। सामीन ये जो आज का दिन गुजर रहा है, क्या आज के दिन में हम पर कोई रोजा फर्ज है? नहीं। रोजा कब फर्ज होता है? साल में 1 महीना सिर्फ माह रमजान का रोजा फर्ज है। फिर मालिक कायनात का अगला हक है ज़कात। तो क्या इंसान और मुसलमान ज़कात हर रोज देता है? नहीं। कब देते हैं? साल में 1 बार। और कितनी देते? 2.5%। ये 10% भी नहीं बनती। और क्या हर मुसलमान पर ज़कात फर्ज है? नहीं। किस पर है? साहिब निसाब पर। अगर आज के दिन उस पर वो ज़कात वाला माल वाजिब है और साहिब इस्तिताअत है और उस माल पर उसे साल पूरा गुजर गया और वो साहिब इस्तिताअत रहा, साहिब निसाब रहा, तो 1 साल के बाद सिर्फ 2.5% वो ज़कात देगा। फिर अल्लाह का अगला हक है हज अदा करना। क्या हज हर रोज अदा करते हैं? नहीं। कब है? साल में 1 बार। क्या हर मुसलमान पर है? नहीं। किस पर? साहिब हैसियत पर। और क्या हर साल फर्ज है? नहीं। जिंदगी में 1 बार। तो ये रब्ब कायनात के जो हुकूक इंसान पर हैं उनको देखते चले जाएं। हज सिर्फ साहिब निसाब पर जिंदगी में 1 बार फर्ज है। ज़कात सिर्फ साहिब निसाब पर साल में 1 बार और 2.5% है। रमजान के रोजे साल में सिर्फ 1 महीना आती हैं और हर रोज जो इंसान पर अल्लाह का हक बनता है वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज है। अब फालिया की सरजमी पे बैठने वालों, मुझे बड़े मोहब्बत और अदब से इरशाद फरमाएं, मुझे बताएं कि नमाज़ें पंजगाना अदा करते हुए कितना वक्त लगता है? जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करते हुए 1 से 1.25 घंटा लगता है। चले हम 2 घंटे निकाल लेते हैं। 24 घंटे पूरा सर्कल है दिन और रात का, उनमें से 2 घंटे निकल गए किस पर? बेटे बैठ जाएं। 2 घंटे लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक अदा करने पर।
2 گھنٹے لگے نماز پنجگانہ ادا کرنے پر. اب مجھے بتائیے انسان 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تو مسلمان رہا, نماز ادا کرتا رہا, تو کیا باقی 22 گھنٹے معاذ اللہ وہ شریعت مصطفیٰ کے تابع نہیں ہیں؟ بولیں گے کیا باقی 22 گھنٹے وہ معاذ اللہ اسلام سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے؟ نہیں. دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. انسان کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک دین اسلام رہنمائی کرتا ہے. ارے پہلی سانس تو کیا, انسان اپنی ماں کے بطن میں آتا ہے, اسی مقام سے لے کر اور اسی وقت سے لے کر انسان قبر میں جاتا ہے, یوم حشر میں جائے گا. رب کائنات ایک ایک لمحہ کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 گھنٹے نماز ادا کر کے باقی 22 گھنٹے معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. یہی سامنے رکھتے ہوئے مالک کائنات ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ارے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب مسجد میں ہو تب بھی شریعت محمدی کے تابع ہو, مسجد سے نکل جاؤ تم اپنے کاروبار کے مقام پہ پہنچو تب بھی شریعت مصطفیٰ کے تابع ہو, جب ناپ تول کر رہے ہو تب بھی شریعت مصطفیٰ کے تابع ہو. زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے محبوب کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر لو. اگر مصطفیٰ کی عطا کردہ شریعت کے تابع زندگی نہ کرو گے تو رب نہ نمازیں قبول کرے گا نہ حج و زکوٰۃ قبول کرے گا. تو سامعین محترم, اس ابتدائی نقطہ کو سمجھ گئے کہ مالک کائنات نے صرف 10% حقوق ہر انسان اور مسلمان پہ اپنے رکھے. اب اس سے اگلے نقطہ پہ اگر توجہ کریں, وہ جو 10% حقوق اللہ ہیں ان کی قبولیت کو بھی میرے اللہ نے حقوق العباد کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آئیں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں. کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا حق ہے نماز. کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا. مالک کائنات نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور عبادات کو اگر دیکھیں, جس عبادت پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ نماز ہے. لیکن سامعین محترم, جب کوئی انسان بڑی مشکل سے نمازی بن گیا, قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا, تو مالک کائنات سورہ الماعون میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین, ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. جب اس آیہ کریمہ کو انسان پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کے اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے اور انسان رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ارے مولا بڑی مشکل سے تو چند نمازیں اکٹھی کی ہیں, مولا بڑی مشکل سے نمازی بناؤ, ادھر بڑھاپا قریب آ گیا تب جا کے کہیں 5 وقت کی نماز نصیب ہونے لگی. اے مولا ادھر جب نمازی بن گیا, قرآن مجید کی آیت تیری سامنے آ گئی, تیرا کلام سامنے آ گیا اور تو فرماتا ہے فویل للمصلین, ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے. مولا ایسا کیوں فرماتا ہے؟ تو رب کائنات آگے فرماتا ہے ایسے نمازی جو نماز کی روح سے غافل ہو گئے وہ ہلاک ہو جائیں, ان کے لیے بربادی ہے. مولا وہ نماز کی روح کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے الذین
हम युराऊना व यमनऊन अलमाऊन, ऐसे नमाजी जो नमाजें भी दिखलावे की पढ़ते हैं और मांगे का बर्तन भी किसी को नहीं देते, और मांगे का बर्तन भी किसी को नहीं देते। आका ताजदार कायनात से मोहब्बत करने वालों, आए इस आया करीमा पे गौर करके देखें तो सही। मालिक कायनात जो अपने पड़ोसियों को उनकी जरूरियात की चीजें मुयस्सर नहीं करता, रब फरमाता है कि मुझे ऐसे नमाजियों से कोई सरोकार नहीं। मुझे बताएं कि हमारे घर में बर्तन मांगने के लिए क्या कभी कोई अमीर आया है? नहीं। कौन आता है? गरीब आता है। हमारे घर में फालिया में बर्तन मांगने के लिए कोई मंडी बहाउद्दीन सिटी से बंदा आएगा? नहीं। कौन आएगा? कोई हमारी गली से उठ के हमारा पड़ोसी आएगा। वो गरीब पड़ोसी जिसके घर में मेहमान आ रहे हैं, उसके घर में उनका खाना तैयार करने के बर्तन मुयस्सर नहीं। तो मालिक कायनात ने कुरान मजीद में जहां पर अपने हक के इबादत और नमाज का जिक्र किया है, साथ ही उसकी कबूलियत का राज भी बता दिया। अगर ये नमाजें कबूल करवाना चाहते हो, अगर ये सजदा रेज़िया कबूल करवाना चाहते हो, तो साथ लाजिम है कि हुकूकुल इबाद भी अदा करते जाओ। तो पता चला कि नमाजें भी उसी की कबूल हैं जो अल्लाह की मखलूक के हक अदा करते हैं। इससे आगे गौर करें तो रब्बे कायनात का दूसरा हक हर मुसलमान पर है, वो रोजा रखना है। अभी चंद दिनों के बाद माह रमजान का चांद नजर आने वाला इंशाअल्लाह। अब सामीन तवज्जो करें, रमजान नसीब हो गया, माह रमजान के रोजे रख लिए, उधर माह शवाल का चांद नजर आने वाला था, ईद उल फितर का चांद नजर आने वाला था। 7 उलमा ने ऐलान शुरू कर दिए कि आका ताजदार कायनात ने फरमाया कि हमारी ईदगाह की तरफ नमाज ईद अदा करने वही आए जो पहले फितराना अदा कर चुका हो, फितराना अदा करके आए। अब ज़हन ने सवाल किया कि सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फितराना क्या है? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये फितराना तुमने किसी गरीब और मुस्ताहिक को अदा करके नमाज ईद अदा करने आना है। ज़हन फिर सवाल करता है कि प्यारे आका ये फितराना क्यों है? तो जवाब आया, मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे रोज़ों में अगर कोई कमी कजी रह गई, रोज़े रखने में कोई बेएहतियाती हो गई, कोई कमी कजी रह गई, तो ये फितराना तुम्हारे रोज़ों की कमी को पूरा कर देगा। तो सामीन मोहतरम, ज़हन फिर बोला, क्योंकि आज लॉजिक का दौर है, ज़हन बार बार सवाल करता है। ज़हन फिर सवाल करता है, मौला अगर कमी रोज़ों में रह गई थी तो ईद के दिन गुजारने के बाद हुक्म देता 5 रोज़े और रख लो, क्योंकि जिनसे इबादत तो एक रहती, कमी रह गई थी रोज़ों में तो उसे पूरा भी तो रोज़ों से करना चाहिए था। ऐ प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, कमी थी रोज़ों से और रोज़ों की तो चाहिए था कि रोज़ों से ही पूरी की जाती, ये फितराना क्यों रख दिया? तो मालिक कायनात की तरफ से जवाब आता है, अरे बंदे तू सारा साल भी खाता रहे तो मेरे खजानों में कमी नहीं आती, और सारा साल भी भूखा रहे तो मेरे खजानों में कोई इजाफा नहीं होगा। रब फरमाता है मेरी जात बेनियाज है, ना यहां कमी का तसव्वुर, ना यहां इजाफा का तसव्वुर। तेरे भूखे प्यासे रहने से मेरी जात में कोई फर्क नहीं आता, तेरे भूखे प्यासे रहने से मेरी खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। तू भूखा रहे
یا پیاسا رہے، مجھے تیری ذات سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں جب تو روزے رکھ کر فطرانہ ادا کرتا ہے، کسی غریب کو، کسی مستحق کو، کسی یتیم کو وہ فطرانہ کے پیسے پہنچاتا ہے، اور وہ غریب کا بیٹا جب عید کے لیے نئے کپڑے خریدتا ہے، نئے جوتے خریدتا ہے، اس غریب بچے کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے، وہ ایک مسکراہٹ تیرے سارے روزوں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مالک کائنات ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں جب ہم کسی غریب کو اس کا حق دیتے ہیں اور وہ غریب مسکراتا ہے، ادھر مولا بھی رحمت کے ساتھ مسکراتا ہے۔ تو مالک کائنات نے روزہ جو حق اصلاً اللہ کا ہے، اس کی قبولیت کو بھی اللہ نے جوڑ دیا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو اللہ کا حق ہے زکوٰۃ۔ شرعاً یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے شرعی طور پر؟ اللہ کا حق ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والوں مجھے بتائیں، کیا ہم زکوٰۃ حقیقی طور پہ اللہ کے ہاتھوں میں دیتے؟ نہیں۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کیا، تو صحابہ بھی تو اللہ کے عاشق تھے، اللہ کا قرب چاہنے والے تھے، مولا کے عشق میں رونے والے تھے۔ تو وہ صحابہ جن پر زکوٰۃ واجب تھی، فرض تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں لاڈ سے عرض کرتے ہیں، سونے آقا جب یہ زکوٰۃ حق اللہ کا ہے تو ہم اللہ کے ہاتھوں میں ہی دینا چاہتے ہیں، تاکہ اسی بہانے اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ آقا تاجدار کائنات نے صحابہ کو فرمایا کہ زکوٰۃ لے کے نکلو، کسی غریب مسکین مستحق کو تلاش کرو، خاموشی کے ساتھ جا کے اس کے دروازے پہ دستک دو، جب وہ دروازے پہ آئے اللہ کی نیت کر کے، اللہ کے قرب کی نیت کر کے، اللہ کی ملاقات کی نیت کر کے تم وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس غریب کے ہاتھوں میں دو۔ ظاہراً جسماً تمہارے سامنے تو وہ غریب انسان ہوگا، لیکن تمہارے ہاتھوں سے پکڑنے والی ذات خود اللہ کی ہوگی۔ تو سامعین پتہ چل گیا کہ یہ زکوٰۃ شرعی حق اللہ کا ہے، لیکن میرا رب دلواتا اپنے بندے کو ہے۔ پھر سے آگے غور کریں تو اگلا حق آتا ہے حج ادا کرنا، مناسک حج ادا کرنا۔ یہ حج بھی شرعاً اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ لیکن سامعین محترم آئیے غور کریں مناسک حج کی طرف، اور جن احباب کو حج نصیب ہوا ہے وہ مبارک والے ہیں، اور جن کو ابھی نصیب نہیں ہوا میرا اللہ ہر کسی کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ غور کریں جب مناسک حج ادا کرتے آئے، تکمیل کی طرف آئے، تو شریعت نے حکم دیا کہ احرام اس وقت تک نہیں کھول سکتے جب تک اللہ کے نام کی قربانی نہ کر لیں، قربانی نہ کر لیں۔ جب قربانی کی طرف آئے، مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ جو تم اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو، نہ تو تمہاری طرف سے وہ قربانی کے جانور کا خون میری بارگاہ میں آتا ہے، نہ اس کا گوشت آتا ہے، سبحان اللہ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ رب فرماتا ہے تمہاری طرف سے اگر کچھ میری بارگاہ میں آتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔
تمہاری خالصیت ہے اور للہیت ہے۔ اب سامعین توجہ کریں اس قربانی کے جانور پر۔ جانور ذبح ہو گیا تو مجھے بتائیے کہ اب وہ قربانی کے جانور کا گوشت کدھر گیا؟ شریعت مطہرہ نے اس کے 3 حصے کروائے۔ ایک حصہ اس انسان کے اپنے گھر کے لیے ہے، دوسرا حصہ اس کی اعزاء اور اقربا کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ معاشرے کے غربا کے لیے ہے۔ کی قربانی ہے اللہ کے نام پر، لیکن گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ اس کے اپنے گھر کا رکھا، دوسرا حصہ اس کے اعزاء اور اقارب کا رکھا، تیسرا حصہ معاشرے کے غربا اور مساکین کا رکھا۔ تو سامعین توجہ سے سوچتے جائیں، نماز آئی، نماز کی قبولیت کو بھی جوڑا اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ روزہ آیا، روزہ کی قبولیت کو بھی جوڑا اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ زکوٰۃ آئی، زکوٰۃ کی قبولیت کو بھی جوڑا اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ حج آیا، حج کے مناسک کی تکمیل کو بھی میرے اللہ نے جوڑا ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ تو پتہ چلا رب کائنات کے جو جتنے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رب یہ ساری عبادات بھی قبول اسی کی کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے حق ادا کر کے آتا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم لوگ ایک طرف حاجی کہلانے والے ہوں، نمازی کہلانے والے ہوں، اور بڑے تہجد گزار کہلانے والے ہوں، اللہ کی عزت کی قسم جو معاشرے کے مساکین کا، غرباء کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتا، مالک کائنات اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ آئیں اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے تابع کر لیں، اپنی زندگیوں میں اور اپنے افکار میں، اپنی روایات میں کوئی تبدیلی لے کر آئے۔ ابھی وقت ہے، ہماری زندگی کی یہ سانسیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے زندہ گھر بھی سلامت پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے۔ موت ہمارے اتنے قریب ہے، تو پھر ہمیں رب کی یاد کیوں نہیں آتی؟ پھر ہمیں اللہ کا ڈر کیوں نہیں آتا؟ ہم دنیا پرستی میں اتنے مست کیوں ہو گئے؟ ہم دنیا کے حرص و ہوس میں اتنے مست کیوں ہو گئے کہ ہم اپنی موت کو بھی بھول گئے، رب رسول کے خوف کو بھی بھول گئے؟ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھیں، اور جمیع انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ کو دیکھیں۔ ہر نبی اور ہر رسول زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ سے ڈر ڈر کے گزارتا رہا۔ انبیاء کی زندگی خشیت الہی سے عبارت ہے، اور ہم اللہ سے ڈرنا بھول گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن کی عمر ہے، معصومیت کی عمر ہے، لیکن اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ یحییٰ علیہ السلام کو اپنی مجلس میں پہلے دیکھا کرتے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال یہ بن گیا تھا کہ جب بھی فکر آخرت کی بات ہوتی، اللہ کے خوف کی بات ہوتی، خشیت الہی کی بات ہوتی، تو یحییٰ علیہ السلام اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ عمر بچپن کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام اگر ہوتے تو فکر آخرت پہ بات کرنا چھوڑ دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے بابا جان اگر میں مجلس میں بیٹھا ہوں تو خشیت الہی پہ بات نہیں کرتے، موضوعات اور ہوتے،
ایک دن یحییٰ علیہ السلام چھپ کے بیٹھ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب موضوع چھیڑا خشیت الہی کا، فکر آخرت کا، تو ایک طرف سے چیخ کی آواز آئی، یحییٰ علیہ السلام کی سسکیوں کی آواز آئی، غش کھا کے گرے. تو زکریا علیہ السلام جان گئے کہ یہ رونا تو یحییٰ کا ہے. یحییٰ علیہ السلام اٹھے، آبادی کو چھوڑ دیا، جنگل کی طرف چلے گئے. ایک غار میں جا کے بیٹھے، سجدے میں سر رکھا اور رب کے خوف میں رونے لگے، اللہ کے خوف میں رونے لگے. رو رو کے کہتے ہیں اے میرے اللہ یحییٰ کو معاف کر دے. آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے. آقا تاجدار کائنات ساری رات اللہ کے خوف سے روتے ہیں. میرے آقا حضور کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں. تاجدار کائنات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں. ساری رات قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجود کرتے، اور رب کی بندگی بجا لاتے ہوئے میرے آقا کے قدم مبارک متورم ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ سوہنے آقا آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سردار الانبیاء ہیں، آپ کے تصدق سے مالک کائنات دوسروں کو معاف کرے گا. آپ تو رب کائنات کے بھی محبوب ہیں. اے سونے محبوب، آپ کی شان میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے مصطفیٰ، آپ کی شان میں مالک کائنات فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اے محبوب پھر ساری رات کا قیام کیسا، پھر ساری رات کا یہ گڑ گڑانا کیسا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ ہمارے محبوب تاجدار کائنات ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے. اور پھر سامعین محترم اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں کہ رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدا جاری ہے. آئیے اپنے تصورات کو اللہ کے گھر کی طرف لے کے آئیں. آئیے تصورات میں خانہ کعبہ کا طواف کریں. رات کا پہر طواف کعبہ ہو رہا ہے، اور ایک جوان غلاف کعبہ کو تھام کے چہرے پہ نقاب ڈالے رب کی بارگاہ میں ساری رات سے مناجات کر رہا ہے. وہ جوان رو رو کے کہتا ہے مولا آج دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے. مولا اتنے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. مولا اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. آئیے ساری زندگی کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں. وہ جوان رو رو کے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے. رات کا پچھلا پہر آیا. طواف کعبہ کرنے والوں میں ایک ضعیف العمر ہستی، ایک بزرگ، وہ طواف کرنے والوں کو رو کے کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ جوان کوئی بڑے گناہ کر کے آیا. ارے طواف کرنے والوں، آؤ ہم بھی سارے مل کے اس جوان کے گناہوں کی معافی کی رب کی بارگاہ میں التجا کریں.
وہ سب طواف کرنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس جوان کو معاف کر دے، اس جوان کو معاف کر دے۔ جب دعا کر چکے وہ بزرگ آگے بڑھے، کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح یہ جوان ہے کون، یہ جوان ہے کون جو رب کی بارگاہ میں اس انداز سے گریہ ازاری کر رہا ہے، جو رب کی بارگاہ میں اس درد کے ساتھ مناجات پیش کر رہا ہے۔ وہ بزرگ آگے بڑھے، جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے جوان چہرہ تو دکھا۔ جب اس جوان نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بزرگ غش کھا کے گر گئے۔ ارے کوئی گناہگار نہ تھا نہ کوئی سیاہکار تھا، وہ نواسہ مصطفیٰ امام زین العابدین تھے جو ساری رات سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے تھے۔ ارے اگر امام زین العابدین کی گریہ ازاری کا حال یہ ہے تو ہمارے پلے تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ نمازیں ہماری پوری نہیں، روزے ہمارے پورے نہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حج کرنے ہم نہیں جاتے، تو سامعین پھر کس عمل کا مان لے کے بیٹھے ہیں؟ پھر یہ غرور کیسا، پھر یہ تکبر کیسا؟ کیا ہمیں جنت کی ضمانت مل چکی ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں ملی تو آئیے ہم بھی رب کے خوف میں رویا کریں، اللہ کے ڈر سے رویا کریں۔ اگر کل یوم قیامت رب کائنات نے حساب و کتاب لے لیا تو کس کس گناہ کا حساب دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن ایک باغ میں کھڑے تھے، ایک چڑیا کو دیکھا۔ وہ چڑیا کبھی ایک درخت پہ بیٹھتی ہے پھل کھاتی ہے، وہاں سے اٹھ کے دوسرے درخت پہ جاتی ہے پھل کھاتی ہے۔ صدیق اکبر توجہ سے دیکھتے رہے، اچانک سسکیوں کی آواز آئی، رو کے کہتے ہیں کاش میں یہ انسان نہ ہوتا چڑیا ہوتا، انسان نہ ہوتا یہ چڑیا ہوتا۔ سسکیوں کی آواز آنے لگی، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ دوستوں نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا چڑیا ہوتا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ روتے روتے کہتے ہیں کہ مجھے کل یوم قیامت یاد آ گیا، رب کی بارگاہ کی پیشی یاد آ گئی، وہ میزان پہ اعمال کا تولہ جانا یاد آ گیا۔ یہ چڑیا یہ رب کی عطا کردہ نعمتیں کھاتی ہے، پھل لیتی ہے، کل یوم قیامت سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، میں کل رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اگر رب نے مجھے عطا کردہ نعمتوں کے حساب کے لیے پکار لیا تو کس کس نعمت کا حساب دوں گا؟ سامعین محترم، ہم کس کس گناہ کا حساب دیں گے؟ اور اختتام کر رہا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عطا کردہ فقہ اور اعمال پہ عمل کرتے ہوئے ہم حنفی بنے، سارا دن قرآن و حدیث کا درس دیتے، نماز عشاء ادا ہو جاتی، شاگرد اٹھ کے گھر میں چلے جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ اٹھتے اپنے گھر جاتے، وہ عالمانہ لباس اتارتے، ایک کھردرا لباس پہنتے، ٹاٹ کی بوری پہنتے، پھر پلٹ کے مسجد میں آتے، ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، ساری رات کھڑے رہتے۔
اللہ کی بارگاہ میں کثرت قیام کرتے، نوافل ادا کرتے، اور جب رات کا پچھلا پہر ہوتا تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور رب کی بارگاہ میں رو کے کہتے، مولا کل یوم قیامت داڑھی کے ان سفید بالوں کا حیا کرنا، مولا کل یوم قیامت ان سفید بالوں کا حیا کر لینا، اور رو رو کے کہتے کل یوم قیامت اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی، اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ سامعین، یہ ہمارے آئمہ کا حال ہے، ہمارے آئمہ کی گریہ و زاری کی کیفیات ہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ گئے، سجدہ ریزیاں چھوڑ گئے۔ آج یہ ہم سے بچھڑنے والے محترم گل محمد صاحب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، کل کا دن ہمارا آ رہا ہے، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہم سب اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ جب اتنا پختہ یقین ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے تو پھر دنیا کا حرص ہمارے دل میں کیوں ہے، دنیا کا طمع کیوں ہے؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، آپ نے فرمایا کہ عاشقوں اور دنیا میں رہنے والوں، دنیا میں یوں رہیں جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، جب تک کشتی پانی میں ہے تو وہ سلامت ہے، اور اگر پانی کشتی میں چلا گیا تو پھر ڈوب گئی۔ اس لیے انسانوں دنیا میں رہیں لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ سجائیں، دنیا کی محبت کو دل میں نہ سجائیں۔ یہ میرے اللہ نے دل بنایا ہے محبت مصطفیٰ کے لیے، یہ دل بنایا ہے چاہت مصطفیٰ کے لیے، یہ دل بنایا ہے عشق مصطفیٰ کے لیے۔ تو آئیں اپنی زندگیوں کے احوال بدلنے کی کوشش کریں، افکار بدلنے کی کوشش کریں، جیتے جی اپنے اللہ کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے، اور اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیضان ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کے اثرات ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن پھالیہ کے جمیع قائدین اور کارکنان کا، جن کی محبت سے آپ احباب کی زیارت نصیب ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔